وہ لوگ جنہوں نے باطل کے راستوں پر محنت کی، ان کی محنت ان کے لیے ندامت کے علاوہ کیا لائی؟ چور کو چوری کرنے کے بعد کوئی انعام تو نہیں دیتا، اس کو کیا ملتا ہے؟ ندامت ہوتی ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے جب وہ پکڑ میں آتا ہے۔ محنت کرنا تو انسان کی سرشت میں ہے، جبلت میں ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کس کام کے لیے محنت کرتا ہے۔ جو کام وہ کر رہا ہے، کیا وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا بندوں کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہا ہے؟ اگر تو وہ کام اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ محنت قابل تعریف ہے، پھر وہ محنت رنگ لے کر آئے گی، یہاں نہیں تو آخرت میں تو ضرور اس کو رنگ ملے گا۔ لیکن اگر اس کی محنت اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو پھر چاہے وہ جتنا مرضی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے، یہ محنت اس کے کام نہیں آئے گی۔ ویسے تو ایک جواری جوا خانے میں محنت کرتا ہے، وہ اپنے ہارے ہوئے مال کی برآمدگی کے لیے محنت کرتا ہے اور اپنا پیسہ، وقت اور عاقبت یعنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم جو سیاستدانوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی عمر اور ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، امتحان میں ناکامی لے کر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ ان کی محنت نے رائیگاں ہو کر ان کے لیے ندامت لکھ دی۔ کارآمد کیا ہے اور رائیگاں کیا ہے، اس کا فیصلہ صرف وہی طاقت کر سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اس طاقت کا ارشاد ہے کہ اے انسان اپنے رب کی طرف محنت کر۔ پھر اگر وہ اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف محنت کرے گا تو وہ کارآمد ہے، اور اگر وہ دنیا کے لیے محنت کرے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، صرف اس کا مدعا دنیا کا حصول ہے، تو پھر وہ رائیگاں محنت جائے گی، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے کوئی بھی کام تو پھر وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رب کی طرف محنت کیا ہوتی ہے؟ رب کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ جو لوگ بے جہت اور بے سمت محنتیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انجام ہو سکتا ہے؟ گناہ گار کی محنت کا انجام تکمیل گناہ ہے، اور تکمیل گناہ ہی انسان کی عاقبت خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔